خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 21ویں باب کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اور اس کا 21 چیپٹر۔ عزیزو، 21واں باب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ لکھا ہے، جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ یہ منسی حزقیہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ حزقیہ نے جب وہ 25 برس کا تھا، 25 ایئرز کا تھا، تب اس نے یروشلم میں سلطنت شروع کی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 29 برس 29 ایئرز یروشلم میں سلطنت کی، یعنی جب وہ 54 ایئرز کا 54 سال کا تھا تب اس نے وفات پائی۔ اور ان 54 سالوں میں، ان 54 ایئرز میں وی مسٹ ریئلائز کہ اس کے 15 سال 15 ایئرز زندگی میں ایڈ ہوئے ہیں۔ جب خداوند نے اس کی زندگی کو بڑھایا تو وہ 39-40 ایئرز کا تھا، جب اس کی بیماری کی وجہ سے وہ موت کے قریب آ گیا ہوا تھا۔ منسی کی عمر کے حوالے سے ہم مزید سیکھیں گے، اور حزقیہ کے ساتھ اس نے کب سے کو ریجنسی شروع کی، کیونکہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ 12 برس سے بادشاہ تھا، تو یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے، مانی جاتی ہے کہ 12 برس کی عمر سے وہ بادشاہ تو بن گیا تھا، لیکن کو ریجنسی کر رہا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ بادشاہی کر رہا تھا۔ یعنی جب اس کا باپ 44 سال کا تھا، 44 ایئرز کا تھا، تو آخری 10 سال حزقیہ کی بادشاہی کے، منسی کی بادشاہت کے پہلے 10 سال بھی تھے۔ انہوں نے اکٹھے رول کیا، یعنی منسی نے فل فلیج جو بادشاہت شروع کی وہ جب وہ 22 سالوں کا تھا تب شروع کی، لیکن 12 سال کی عمر سے وہ اس کی بادشاہت کا ٹائم گنا جاتا ہے۔ جو مختلف دور حکومت گنے جاتے ہیں، اس حوالے سے 5 مختلف جو میجر سکولز آف تھاٹ ہیں، 5 اہم جو نظریات ہیں، ان کو میں آپ کو پہلے سکھا چکا ہوں، وہ میں دوبارہ آپ کو نہیں سکھاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن کو ریجنسی جو ہے، کسی کے ساتھ بادشاہی کرنا، وہ اس منسی نے 12 برس کی عمر میں شروع کر دی تھی۔ میں آگے پڑھتا ہوں 21ویں باب میں، 21 چیپٹر میں، اور پھر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور خداوند کے کلام سے آج جو ہماری زندگیوں کے لیے پیغام ہے، میسج ہے، خداوند کی مرضی ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے، خداوند کے کلام کی روشنی میں۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا، 12 برس کا تھا، اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ہفسیبہ تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح، جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبے بنائے، اور یہ سیرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں، جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنے نام کو رکھوں گا، مذبے بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبے بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسون گری کرتا، اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی۔ عزیزو، جب آپ اس باب کو، اس چیپٹر کو، 21 چیپٹر آف سیکنڈ کنگز کو، 21ویں باب دوسرے سلاطین کو پڑھیں گے تو آپ منسی کے کردار کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بالکل الٹ تھا اپنے باپ حزقیہ کے مقابلے میں۔ جیسے حزقیہ الٹ تھا اپنے باپ آخز کے حوالے سے، یہاں پر ہم منسی کو اس کے دادا آخز کی بھی بگڑی ہوئی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس نے وہ تمام برائیاں، وہ تمام غلطیاں، وہ تمام برے کام یہودا میں دوبارہ رائج کر دیے جو حزقیہ نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں منسی ایک نہایت وکڈ، ایک مکروہ بادشاہ کے طور پر نظر آ رہا ہے، اور جو خاص بات اس کے حوالے سے لکھی گئی ہے کہ وہ ان قوموں کی مانند بن گیا جن کو خداوند نے کینان میں سے، اس زمین میں سے،
جو بعد میں اسرائیل کے حوالے سے کہلائی، سرزمین اسرائیل میں سے نکالا تھا۔ وہ اموری، وہ قومیں جو برے کام کرتی تھیں، جو کہ خداوند کو غصہ دلانے کے، خداوند کے اگینسٹ باغی، ریبیلیس ہو چکی تھیں۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں منسی بھی ویسا ہی باغی نظر آتا ہے۔ غلطی سے کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اطراء کے، شیخی سے گناہ کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے گناہوں پر نازاں تھا۔ دیکھیے، لکھا ہے کہ وہ افسون گری کرتا تھا، وہ جادوگری کرتا تھا، وہ ڈیوینیشن کرتا تھا، وہ آگے کے حالات پوچھنے کے لیے کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا نیکسٹ ایئر کیسا گزرے گا، اس طرح کی باتوں میں انوالو تھا۔ اور پھر وہ غیر خداؤں کو صرف مانتا نہیں تھا، بلکہ ان کی پرستش کرتا تھا، ان کی عبادتیں کرتا تھا، اور ان کے بت اس نے خداوند کی ہیکل میں رکھوا دیے۔ ابومینیشن پر ابومینیشن، مکروہات پر مکروہات، اس نے یہ سیرت بنوائی۔ یہ سیرت کس کے لیے تھی؟ وہ استارات کی دیوی کے لیے کارونگز تھیں۔ استارات جو کہ بال کی مادہ، فیمیل فارم سمجھی جاتی ہے۔ بال بالکل ایک دوسرا دیوتا، اور اس کی جو فیمیل فارم ہے، جو اس کی بیوی کہا جاتا ہے، وہ استارات تھی۔ تو ان کے لیے اس نے بت اور یہ سیرتیں بنوائی ہوئی تھیں۔ سن، مون، سٹارز، پلانٹس، یہ تمام جو آسمانی علامات ہیں، ان کی بھی اس نے سمبلز بنوا کر ان کی بھی عبادتیں کرنی شروع کروا دیں۔ اور صرف یہ خود نہیں کرتا تھا، بلکہ قوم کو بھی اس نے انوالو کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آگے چل کر لکھا گیا ہے کہ منسی نے کیا کیا، کہ منسی نے بے گناہوں کا خون بھی یروشلم میں اس قدر کیا کہ یروشلم ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھر گیا۔ تو بہت سے لوگ اس کے خلاف، اس کی ان برائیوں کے خلاف کھڑے بھی ہوئے ہوں گے عزیزو، جو کہ خداوند سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے یہ مصیبت، یہ ایذا رسانی دیکھی کہ منسی جیسا بادشاہ ان کو ملا، لیکن انہوں نے خداوند کے کلام پر کھڑے رہنے کو، خداوند کی سچائیوں پر کھڑے رہنے کو اور مر جانے کو ترجیح دی۔ خداوند ایسے لوگوں کو، خداوند ایسے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آج بھی ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ برائی کو فالو کرنے کی بجائے، یہ کہنے کی بجائے کہ چونکہ ہمارے حاکم کرتے ہیں، چونکہ ہمارے لیڈرز کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں، تو ہم بھی برائی ہی کر لیں گے۔ اب ہمارے پاس کیا آپشن رہ گئی ہے؟ عزیزو، ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم سچ کا کلمہ پڑھیں، ہم خداوند کے کلام پر قائم رہیں، اس کے آئین اور احکام میں بڑھیں۔ بے شک یہ زندگی خداوند کی دی ہوئی ہے، لیکن جو ابدی زندگی ہے ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اس عمر کی میعاد تو صرف 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے۔ لیکن جو آنے والی زندگی ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں سوچیں گے تو عزیزو، ہم پولس رسول کے مطابق بہت ہی بد نصیب ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے 1 کرنتھینز چیپٹر 15، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب۔ خداوند یسوع المسیح کا یہ عظیم الشان خادم پولس آنے والی زندگی کے حوالے سے بڑا واضح کہتا ہے، اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے والے ہیں، اگر ہم اس کی صلیب پر، اس کے قبر میں رکھے جانے پر، اس کے قبر میں سے تیسرے دن زندہ ہو جانے پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے حوالے سے اس زندگی میں سچائی پر، خداوند کے کلام پر، خداوند کے وعدوں پر کھڑے رہنا ہے، اور انہی کی تقلید، انہی کی پیروی، انہی کی فالوئنگ کرنی ہے۔ انہی کے وسیلہ سے لوگ جانیں گے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام پر ایمان لائے ہیں، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا کے کلام کی وجہ سے علیحدہ اور مخصوص کیے گئے ہیں۔
عزیزو، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ایمان کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ میرا مسیح جی اٹھا ہے تو میں بھی جی اٹھوں گا، آپ بھی جی اٹھیں گے۔ ہمارے وہ عزیز رشتہ دار جن کو ہم نے کھو دیا ہے موت کی وجہ سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ابدی زندگی میں ہوں گے، بشرطے کہ if we follow our Lord Jesus Christ، اگر ہم اپنے خداوند یسوع المسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس کے کلام پر چلتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ میں جب 21ویں باب کو 21 چیپٹر آف 2 کنگز کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ منسی اتنی آسانی سے اتنی جلدی کیسے اپنے باپ کی ساری جو اس نے بدلاؤ لایا تھا حزقیہ، خداوند کی طرف چل رہا تھا، اس نے اونچے مقامات ڈھا دیے تھے، خداوند کی ہیکل کو ری بلڈ کیا تھا، خداوند نے اسے روحانی دنیاوی آسودگی بخشی تھی، ان چیزوں کو کیسے منسی بھول گیا؟ عزیزو، خداوند کی پاک روح کے وسیلہ سے مجھے یہی جواب ملا کہ بے شک حزقیہ نے اچھی کوشش کی، بے شک حزقیہ نے اچھی ایفرٹ کی کہ وہ خداوند کی اس قوم کو، چنی ہوئی قوم کو راہ راست پر لا سکے، لیکن یہ ہر انڈیویجول کا، یہ ہر شخص کا، مرد یا عورت، ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیڈرشپ کو، وہ اس اچھی لیڈرشپ کو جو ہمیں حزقیہ کی صورت میں نظر آئی، دل سے مانتے ہیں یا نہیں۔ بتھیرے اس کی باتوں کے ساتھ حقیقتاً جڑے، لیکن قوم اس زوال کا شکار ہو چکی تھی کہ جو ہی حزقیہ کا فگر ہیڈ ان کے اوپر سے ہٹا تو بتھیرے اپنی خرمستیوں میں، اپنی بری راہوں میں واپس لوٹ گئے، اور منسی کو بھی سب کچھ پلیٹ میں پڑا ہوا ملا، اس کو ایک آسودہ نیشن ملی، اور اس نے اس آسودگی میں خدا کو بھول کے اپنا جو فیصلہ کیا وہ دنیا کی رنگ رلیوں کے حوالے سے باقی قوموں کی تقلید کرتے ہوئے، باقی قوموں کی پیروی کرتے ہوئے، باقی قوموں جیسا بنتے ہوئے، اس نے بھی غیر خداؤں کو، دوسرے بتوں دیوتاؤں کو اپنا خدا مان کر ان کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ جو لوگ حزقیہ کے کہنے پر ٹھیک طور پر خداوند کے ساتھ، یہوہ خدا کے ساتھ جڑے تھے، ان کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس حوالے سے میں آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ بے شک ہم خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہر کوئی خداوند کے کلام کی تعریف کرتا ہے، لیکن عزیزو، خداوند کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے، سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ان کا پرسنل ڈیسیژن ہے۔ اسی وجہ سے میں کئی دفعہ ان پاسٹر صاحبان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سچ پتہ ہے تو دنیا کی روایت اور دنیا کی ریتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں، لوگوں سے مت ڈریں، خدا سے ڈریں، سچ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، کلام مقدس کی سچائیاں شیئر کریں، دنیا کی روایتیں، ڈینومینیشنز کی ٹیچنگز لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ان کے بہاف پر فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ سچ کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا دنیا کی روایتوں، دنیا کی عیدوں، دنیا کی سیٹ اپوائنٹڈ ٹائمز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب خداوند حساب لیں گے تو وہ ہر شخص کا ذاتی حساب ہوگا، about the choices, about the decisions they made، ان فیصلوں، ان چوائسز کے حوالے سے جو ہر مرد اور عورت نے خود کیے تھے۔ عزیزو، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آرکیولوجیکلی اٹیسٹڈ ہیں، یعنی ہمیں اس حوالے سے آرٹ ایفیکٹس آج اویلیبل ہیں میوزیمز میں، جو منسی کے دور میں سکے رائج تھے یا جو رائٹنگز، تحریریں ملی ہیں اس دور کی۔ ایلات ایک جوش ٹاؤن ہے، ایلات اسرائیل میں ایک قصبہ ہے، وہاں سے کچھ آرٹ ایفیکٹس ملے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں یہوہ تیمان
اور اس کی یسیرت کے نام سے دعا دیتا ہوں، یا میں تمہیں یہوہ سامری اور اس کی یسیرت کے نام سے دعا دیتا ہوں۔ خداوند کے نام کو دوسرے خداؤں کے ساتھ مکس کر لیا گیا، ملا دیا گیا۔ یہوہ خدا کے نام کو بے فائدہ لیا گیا، اس کی بے عزتی کی گئی، یہوہ خدا کی بے عزتی کی گئی۔ اس کو یسیرت کے ساتھ، یسیرت جو استارات کی سمبل تھی، اس کو خدا کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی دوسرے دیوتاؤں کو، دوسرے خداؤں کو، غیر اقوام کے پیگن گاڈز کو خدا کے نام کا، یہوہ کے نام کا تڑکا لگا دیا گیا۔ عزیزو، اتنے سال گزرنے کے بعد مسیحت میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے، جہاں پر غیر خداؤں کی، آئیڈل گاڈز کی پریکٹسز کو، ان کی روایات کو مسیح یسوع کے نام کا تڑکا لگا کر، مہر لگا کر آج مسیحت میں ایسے رائج کر دیا گیا ہے کہ بیشتر مسیحی کلام مقدس کو پڑھے بغیر، کلام مقدس کی سچائیوں کو جانے بغیر، ان غلط روایات کو، ان ملی جلی مکسڈ روایات کو ہی مسیحت سمجھتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی سچائیوں سے واقف ہوں، کیونکہ سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی۔ آمین۔